علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت نے بات یہ بتلائی ہے، ہمیں حاجت
حاجی عبدالوہاب صاحب کے جنازے سے بات یہ سمجھ آئی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نہایت ممنون ہوں آپ کا اور احسان مند رہا ہوں اور رہوں گا۔ برادر محترم، بہت مشفق ساتھی حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب جی مجدوہ، گاہے گاہے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ہر مرتبہ کب آؤ گے کب آؤ گے۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ میں بلا کر اتنا شراب کیا، دوبارہ بھوک لگی تو انشاءاللہ پھر آ جاؤں گا۔ بہت آپ لوگوں کی محبتیں۔ دیکھو بھائی، اوکھا ویلا انسان پر آتا ہی ہے اور اس اوکھے ویلے کے انداز مختلف ہوا کرتے ہیں، اور ایسے وقتوں میں جب تن کا کپڑا بھی کاٹنے لگے، ایسے میں کوئی آ کر زخموں پہ مرہم رکھ دے تو انسان اس کو موت تک یاد رکھتا ہے۔ تو حالات اللہ کی طرف سے آنے جانے ہیں، پریشانی آتی جاتی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، شکر الحمدللہ، بہت اچھا اللہ نے حالوں میں رکھ رکھا ہے۔ تو آپ حضرات مفتی صاحب کے تواسط سے، اور حضرت مفتی صاحب یہ وہ حضرات ہیں کہ اوکھے ویلے میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ کریم ان کے احسانوں کو اپنے خزانوں سے ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے یہ تعلیمات پیغمبر کا مقصد ہے، حضور کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہی ہے۔ کیا کائنات کے نبی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیتا؟ اگر جبرائیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ سکتے ہیں، بتاؤ آگ بجھاؤں یا نہ کروں، تو کملی والے کے پاس آ کر جبرائیل علیہ السلام یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ پاک پیغمبر بس آرڈر دینے کی بات ہے، اور آئے بھی کئی مرتبہ، آپ حکم فرمائیے، اشارہ کریے، تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، ایک ہی بات کہتے تھے، اگر میں بدلے لینے لگ جاؤں گا تو میرے سر پر رحمت والی چادر کیوں اڑائی ہے؟ اللہ پاک نے حضرت انسان کا جو سلسلہ جاری کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری کیا، جب تک منشا رہی، مرضی رہی، آسمانوں پر جنت میں رکھا، اور جب اتارنا چاہا اپنے حکم سے دنیا میں اتارا، اور صرف آدم نہیں اترے، دنیا میں پہلی مرتبہ اترنے والے دو افراد ہیں، ایک تو آدم علیہ السلام اور دوسرے کو شیطان ابلیس لعین کہا جاتا ہے۔ ایک کو فرما برداری کے تاج پہنا کر اتارا اور دوسرے کو لعنتوں کے توپ ڈال کر اتارا۔ ادھر نظر پڑ رہی تھی رحمت جوش کھا رہی تھی، اور اس پر نظر پڑ رہی تھی اس کا عذاب اور بھڑک رہا تھا۔ آدم جی بھیج رہا ہوں، اب تیرے سے نسل انسانی چلاؤں گا، حوا بھی ساتھ ہے، جو دنیا میں آئے گا انہوں نے سب نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر تیرا توحید والا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاری توڑ نبھانی ہو، پیار کے تقاضے پورے کرنے ہو، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، یار موڑ تک چلے گا یا توڑ تک چلے گا؟ تو بھیجنے سے پہلے، دنیا کی رعنائیاں اور دنیا کی خوبصورتی دکھانے سے پہلے اس نے کہا یاری توڑ کی لگے گی موڑ کی لگے گی؟ تو ہم سب نے کہا تھا توڑ کی لگے گی۔ الستُ بربکم قالوا بلی ربنا، میں تمہارا رب؟ جی ہمارا رب۔ یہاں کہو گے وہاں بھی کہو گے، جہاں مرضی کہلوا وہی کہیں گے۔ دنیا داروں کی یاری تھوڑی تھی کہ سامنے بیٹھا کہ تو ہی تو ہے، اور بعد میں جا کے یار بس خودی محفل مجبوراً مجھے کہنا پڑ گیا، ورنہ میرا اس سے ایسا تعلق کوئی نہیں ہے۔
یار یاری کو کبھی گھر والوں سے چھپاتا ہے، کبھی یاروں سے چھپاتا ہے، کبھی کاروبار سے چھپاتا ہے۔ یہ وہ یاری ہے کہ تم دنیا میں اس یاری کو، اس یاری کا پاس رکھو، میں میدان محشر میں اس یاری کا پاس رکھوں گا۔ اور ایک میں تمہیں اپنا یار دے رہا ہوں، اپنا حبیب دے رہا ہوں، جسے کائنات کہ انسان اور جن اور ساری مخلوق اسے محمد الرسول اللہ کے نام سے پیسہ دیکھ کر، حسن و جمال کے مناظر دیکھ کر تمہاری عقل اندھی ہو گئی، تم نے جس چیز کو چمکتا دیکھا اس کے پیچھے تم اپنی زندگی کھو بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گاڑیوں کی بتیوں پر، گاڑیوں کے شیشوں پر صنم بے وفا کے چرچے ہونے لگے، موٹر سائیکل کی لال بتیوں پہ صنم بے وفا، گاڑیوں کی پچھلی سکرین پر صنم بے وفا، ہے جی، کلائی کے اوپر تذاب پھینک کے لکھ رہے ہیں صنم بے وفا، خودکشی ہو رہی ہے، گندم کی گولیاں کھا رہے ہیں، صنم بے وفائی کر گیا، ماں باپ پر مقدمے اور قتل کیا جا رہا ہے، صنم بے وفا۔ نتیجہ یہ نکلا ہم نے صنم پہچانا ہی نہیں۔ اگر با وفا صنم پہچاننا ہو تو آمینہ کے لال کو پہچانو۔ دنیا کے صنم دنیا میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آمینہ کے لال کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، رب ذوالجلال کی قسم جنت کے دروازے پر بھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ ہماری تو یاری کا معیار ہی کوئی نہیں، ہماری تو یاری کا مول ہی کوئی نہیں، جہاں دیکھا جس کو ہنستا دیکھا بسر گئے۔ آدم اتار رہا ہوں، الہی کیا کروں؟ کان کریم نسل انسانی کو تیرے سے جاری کر دوں گا، پروردگار عالم میری کیا ذمہ داری ہوگی؟ ایک میں نے وعدہ عمومی مجمع میں لیا، ایک وعدہ خصوصی مجمع میں لیا۔ عمومی مجمع میں میرے تیرے جیسے سارے پڑے تھے، سارے بیٹھے تھے، اور آدم علیہ السلام سے جب خصوصی مجمع میں وعدہ لیا، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح مبارک کو اکٹھا کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم بالکتاب وحکمہ، اور میرے برگزیدہ بندو میں تمہارے سرم پر نبوت کے تاج سجا کر دنیا میں بھیجوں گا، خلافت کا جوڑا پہناؤں گا، نیابت کے تاج پہناؤں گا، اللہ اکبر، تمہیں علم و حکمت کے خزانے بھی دوں گا، تمہارا سینہ خزانوں سے بھر دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اپنا حبیب سب سے آخر میں بھیجوں گا، جبرائیل علیہ السلام جس کا دیدار کرنے آئے گا، جبرائیل سے رہا نہ جائے گا، محمد عربی کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، اور مشرق والوں، مغرب والوں، شمال جنوب والوں، دیکھو دیکھو کون آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سزا والا راستہ بھی دے کے بھیج رہا ہوں، جزا والا راستہ بھی دے کے بھیج رہا ہوں۔ ایک راستہ ہے جس راستے پر بڑے کٹن مراحل آئیں گے، جس راستے پہ بڑی بڑی مشقتیں آئیں گی، الہی کیا ہوگا؟ آگ کے انگاروں پہ میری کتاب کو سنانا پڑے گا، الہی کیا ہوگا؟ بیضے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانا ہوگا، الہ العالمین کیا ہوگا؟ نبیوں کے نبی کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے لہولہان ہونا ہوگا، الہ العالمین کیا ہوگا؟ اس راستے پہ چلے گا، وقتی طور کی رکاوٹیں آئیں گی، آگے خوشحالی خوشحالی ہے، لیکن وہ رکاوٹیں ایسی آئیں گی کہ انسان کی بس بس ہو جائے گی۔ سمیہ کی طرح شرمگاہ پہ بچہ کھانا پڑے گا، جنیرہ کی طرح آنکھیں نکلوانا پڑے گی، خبیب کی طرح چمڑے اجروا کے سولی پہ لٹکنا پڑے گا، عثمان کی طرح 40 دن پیاسا رہ کر قرآن سناتے شہید ہونا پڑے گا، نماز پڑھاتے عمر کی طرح مسلح پر شہادت کے جام نوش کرنا پڑے گا، 5 دن کے فاطموں سے نبی کے نمازیں روئیں گے، کملی والے اور نبی کی بیٹی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ الہ العالمین دنیا کہتی ہے جو فاقوں میں مرا، دنیا کہتی ہے جو فاقوں میں دیا، دنیا کہتی ہے جو پریشان رہا، اللہ اکبر، جس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، جس کے پاس مکان کوئی نہیں، جس کے پاس کاروبار کوئی
کوئی نہیں, جس کے پاس عزیزہ نے کھانے کے لیے اچھی غذا کوئی نہیں. دنیا کہتی ہے ناکام ہو گیا. اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ان ساری چیزوں کے باوجود, ان سارے حالات میں جو میری فرما برداری کرتا ہے, کچے مکان میں کیوں نہ ہو, روٹی کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, کپڑا کوئی نہیں, لباس کوئی نہیں, اگر یہ ناکامی ہوتی تو اسی گھر میں رہنے والے حسین کو میرے جنتی جوانوں کا سردار کیوں بنا دیا؟ اے آدم, میں دنیا میں آپ کو بھیج رہا ہوں, الہ العالمین, میں دنیا میں جا کے کیا کروں گا؟ کیا کروں گا دنیا میں جا کے؟ میرے بندوں کو اللہ اکبر ہر طرف سے گھسیٹ کے میری طرف لائے گا. دائیں بائیں ہوں گے, کوئی بتوں کا پوجنے والا ہوگا, کوئی آگ کے آگے پتھر ٹیکنے والا ہوگا, کوئی مٹی کو خدا بنانے والا ہوگا, حتیٰ کہ یہاں تک گمراہی پھیل جائے گی. مچھلی کو کانٹا, جو مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹا لگایا جاتا ہے, اس کانٹے کے ساتھ ایک کیڑا باندھا جاتا ہے جسے کیچوا کہتے ہیں. انسان اتنا گر جائے گا کہ اس کیچوے کو بھی اپنا خدا ماننے لگ جائے گا. اگر دین عقلوں سے سمجھ میں آتا تو کوئی ڈاکٹر کافر نہ ہوتا, کوئی سیاستدان بدمت نہ ہوتا. اگر میرے عزیزوں دین تعلیم سے سمجھ آتا, دنیا داری سے سمجھ آتا, تو دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے پڑھ لکھے کافر ہو کے مر رہے ہیں, رب ذوالجلال کی قسم ہے, یہ تو ڈگری ہولڈر ہے, یہ تو انجینئر ہے. آپ ہندوستان میں جا کے دیکھ لو, آپ ہندوستان میں دیکھو, اللہ اکبر, جگر کی پیوندگاری پاکستان میں نہیں ہندوستان میں ہے. اگر کسی کا جگر خراب ہو جائے, تبدیل کرانا بھائی بھائی کو دے. ہندوستان میں جاؤ, کروڑ کروڑ روپیہ لگے گا. اللہ غنی, میرے عزیزوں, ایٹم بم کے موجود موجود ہے, گولی بنانے والے, طرح طرح کے اسلحے لگانے والے, بنانے والے موجود ہیں, طرح طرح کا ڈاکٹر مٹی پہ ریسرچ کر کے کیا سے کیا بنانے والا موجود ہے. لیکن آپ میں دیکھتے ہیں, اتنی تعلیم ہونے کے بعد, اتنا اونچا منصب ہونے کے بعد, وزارت اور صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے, لیکن پھر بھی گاؤں گائے کی پونچھ اٹھا کر اس کے نیچے بیٹھ کر اس کا پیشاب کیوں پی رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں لاہور کی بات نہیں کرتا, ڈشکے شہر کی گجرانوالے کی بات نہیں کرتا, میں سرگودے کی بات نہیں کرتا, لئے خوشاب کی بات نہیں کرتا. اللہ غنی ہو لوگوں, میں تو تمہارے 127 سن کی بات کرتا ہوں. اتنا سا بچہ, پہلا دن مدرسے میں اسے بھیج دیا, 2-4 دن اسے مدرسے میں جاتے ہو گئے. اللہ غنی, ایک دن وہ اپنے مدرسے سے پڑھ کے آ رہا ہے, عربی نورانی قاعدہ سینے سے لگا رکھا ہے, اور اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے. راستے میں مال ڈھور بندھا ہوا ہے, جانور بھینسیں گائیں بندھی ہوئی ہیں. اس لڑکے نے دیکھا جانور ہے اور پیشاب کر رہا ہے. اس نے اپنے ڈامل کو سمیٹا, اپنی شلوار سردوں میں لے لی, اونچی کر لی. ارے بھائی قرات کے ساتھ بھاگتا ہوا گزر رہا ہے. اور میں نے کہا, بیٹے یہ پیشاب ہے, پاک ہے ہندوستان والوں کے نزدیک, وہ تو نیچے بیٹھ بیٹھ کے پیتے بھی ہے اور نہاتے ہیں, اور تو پیشاب کے کھر سے قرات کھا رہا ہے. کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے, پیشاب بھی گائے گا, وہ پی رہا ہے, میں نفرت کر رہا ہوں. اللہ اکبر, ہمارے پینے کو نفرت کرنے کو نہ دیکھ, اس کے بھی ہاتھوں کو دیکھ, میرے بھی ہاتھوں کو دیکھ. وہ 50 سال کا ہو گیا, اس کے ہاتھ میں دامن نبوت کوئی نہیں, اور میں 7 سال کا ہو کر رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ لیا. پڑھائیوں سے دین سمجھ آتا ہے. مال کے زیادہ ملنے سے ابو جہل کتنا مال والا تھا, ابو لہب کے پاس کس کی چیز کی کمی تھی. اللہ اکبر, سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ. حضرت ابوبکر سے پہلے اللہ. میرے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والا اللہ, نبی کے وجود کا تحفظ کرنے والا اللہ. اور صدیق اکبر تو میرے عزیزوں عرصے بعد غار حرا اور سوار سور میں لے کے گیا, عرصے بعد نبوت کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا. سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ نبی کی نبوت اور نبی کے وجود پہ انگلی اٹھی, نبی کی زندگی پہ انگلی اٹھی, میدان میں کون آیا؟
میرے نبی نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. جب نے ابو قیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا او لوگو میرے رب کی بات مانو. ایک پیغام لے کے آیا, روشن چراغ لے کے آیا, بحر منیر بن کے آیا, سراج منیر بن کے آیا, داعی اللہ بن کے آیا. او لوگو تمہارے تک میں پیغام حق لے کے آیا. سگا چچا سامنے کھڑا تھا, اللہ اکبر پتھر ہاتھ میں پکڑا اور کہنا تب اللہ کا یا محمد لہذا جماعتنا, پتھر حضور کی طرف پھینکا اور کہنے لگا اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس وقت بھائی خدیجہ بھی میدان میں نہ آئی, اس وقت نبی کا خالد بن ولید بھی نہ آیا, نبی کا عمر بھی نہ آیا, نبی کا ابو بکر حیدر کرار بھی نہ آیا. نبوت کا دفاع کرنے کے لیے خدا خود میدان میں آ گیا. اس نے کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ پاک نے قرآن میں دفاع کر کے بتلا دیا او لوگوں تاجدار نبوت کا سب سے پہلے دفاع کرنے والا میں اللہ. میں نے قرآن میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب, اے خبردار تو نے تو یوں کہا میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے. میں نے اللہ اکبر, میں تیرے ہاتھوں کو توڑ کے نہ دکھا دوں تو پھر میری خدائی کیسی. میں تیرے ہاتھوں کو مروڑ کر ان ہاتھوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اولاد پر انگلی اٹھتی ہے, ماں باپ دفاع کرتے ہیں, پیغمبر پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو خدا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا. آدم جی دنیا میں بھیج رہا ہوں, میری مخلوق کو ہدایت کے جام پلا پلا کے آپ نے شراب کرنا ہے, کاری نبوت بھی کرنا ہے, پیغام نبوت میں کام پہنچانا ہے. لیکن جہاں جہاں میرے مخلوق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا ہے وہ دوسرا اعلان بھی تمہیں کرنا ہے. ثم جاءکم رسول, یوں نہ سمجھو میں ایک نمائندہ, میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اس کی آمد کی خوشیاں پھیلانے, خبریں دینے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو تیار کر رکھا ہے. ہر کوئی آئے گا اپنے ترانوں میں اپنی سریلی آواز میں سنا کے جائے گا ثم جاءکم رسول. انتظار کرو جس کے لیے اللہ نے دھرتی کو سجایا آنے والا ہے. ادھر شیطان ابلیس کھڑا ہے اور ادھر رحمان کا بندہ آدم کھڑا ہے. اے آدم تیرے ہاتھ پر ہدایت, تیرے ہاتھ پر جنت, تیرے ہاتھ پر اپنی رضا, تیرے ہاتھ پر رحمت کی چادر کھول دوں گا. ادھر ابلیس کھڑا ہے, تو لعنتیا خبردار میرے دربار میں نہ آئیو, میرے سامنے نہ پھٹکیو, میں تیری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. یہ بھی اپنی آئی پہ آ گیا اور کہنے لگا میں اگر تیرے سے مانگوں دے گا. جنت بھی سے دے دی, ہدایت بھی سے دے دی, دعاؤں کا اختیار بھی اس کو دے دیا, امت بخشوانے کا طریقہ بھی سے دے دیا, نبیوں کا نبی بھی اس کی لڑی میں پیدا کر دیا. میں نافرمان کیوں نہ ہوں, بے شک میں نافرمان ہوں, مجھے بھی کچھ دے. کہا ٹھیک ہے لاج تجھے بھی دیتا ہوں, مانگ کیا مانگتا ہے. کہنے لگا مجھے قیامت کی صبح تک کی زندگی دے دے. فرمایا جا تجھے دے دی. دوسرا کہنے لگا میرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے کہ لوگوں کے, تیرے بندوں کے خون کے اندر شرائط کر جاؤں اور ان کے خون کے ذریعے سے دلوں میں جا کے اٹیک کرو. کیا کرے گا, مسجدوں میں آنے سے روکوں گا. کیا کرے گا, حرام کھانے پر مجبور کروں گا. کیا کرے گا, بیٹیوں کو زحمت بنواؤں گا. کیا کرے گا, ماں کے ان کے ہاتھوں سے ماں کے منہ پر تمانچے لگواؤں گا. کیا کرے گا, باپ کی داڑھی نچواؤں گا. کیا کرے گا, اللہ اکبر, ختم نبوت کی انگلی, ختم نبوت ان کے تاج پہ ڈاکے ڈلواؤں گا. کیا کروں گا, تیری توحید پہ درارے ڈلواؤں گا. کیا کرے گا, فرمایا تیری مخلوق کے حلق سے حلال چھیل کے حرام اندر گھسا دوں گا. اور کیا کرے گا, یہاں تک تیری مخلوق سے دشمنی بول لوں گا جب تک جہنم تک نہ پہنچا دوں, چین سے نہیں بیٹھوں گا. اسے غصہ آیا, اسے بھی جلال آ گیا. فرمایا آدم دیکھ یہ کیا بھونک رہے, میرے بندوں کو کہنا
اس سے ڈرنا مت، اس کے وسوسوں سے، اس کے شیطانی پن سے بڑی میری رحمت والی چادر ہے۔ کہہ دینا اگر دنیا کی بہرا روی میں اس کے ہاتھوں میں پھنس گئے، اس کے جال میں آ گئے، تمہارا رب تمہاری معافی اور پلٹنے کا انتظار کرے گا۔ 100 سال ہو گئے شیطان کے حکم پر ناچتے ناچتے، موت آئی اور موت کے وقت خیال آیا مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ اسی خیال کے اندر تمہاری آنکھ اوپر اٹھی اور تمہارے ہونٹ ہلے اور ایک مرتبہ تو کہہ دے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری عزت کی قسم تیرے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ثم جاءكم رسول، کتنی مقدروں والی وہ گود ہوگی، کتنی نصیبوں قسمتوں والی وہ کلی ہوگی، کتنا اونچا گھرانہ ہوگا جس گھرانے میں، اور کتنی اونچی عظمتوں کی مالک وہ مائی ہوگی جس گود کے اندر نبیوں کے نبی نے آ کے آنکھ کھولی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے ہاں الیکشن ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں الیکشن آیا، بڑے بڑے نعرے لگ رہے تھے، گلے پھاڑ رہے تھے، بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے القاب سے نواز رہے تھے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، کوئی کہتا تھا فلانا آیا، کوئی کہتا تھا فلانا آیا۔ مفتی عبدالحمید صاحب مجھے لگتا ہے جب آمینہ کی لال کی آمینہ کی گود کو پروردگار عالم نے آباد کیا ہوگا، آمینہ کے گھر میں اپنی رحمتوں کا ظہور کیا ہوگا، سارے نبیوں کے سردار کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے میں آمینہ کی جھولی میں بھیجا ہوگا۔ میں فرشیوں کی بات نہیں کرتا، سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کے جبرائیل نے عبداللہ کے گھر کے اندر آمینہ کی گود میں جھانک کے دیکھا، جبرائیل بھی کہنے پر مجبور ہو گیا۔ مشرق والوں کو مخاطب کرتا ہے، مغرب والوں اور شمال جنوب والوں کو مخاطب کرتا ہے، زمین آسمان کی مخلوق کو مخاطب کرتا ہے۔ او لوگوں تم نے ان کو دیکھا جو آ کے چلے گئے، اس کو دیکھو جو آنے کے لیے آیا، جانے کے لیے نہیں آیا۔ سدرۃ المنتہا پر اپنی انگلی پر کا اشارہ کر کے کہتا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا، خدا کا حبیب آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محبوب رب ذوالجلال آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مبشر و نذیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، داعی اللہ آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سراج منیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، والضحیٰ کے چہرے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، واللیل کی زلفوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یاسین کے دندان والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ما زاغ البصر کے نین والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل به کے ہونٹوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اللہ غنی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کے قدموں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مزمل مدثر کی چادر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، طٰ یاسین کے القاب والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ملک عظیم والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اسوہ کامل والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، کامل سیرت والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زہرا کا بابا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، عائشہ کا گھر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حسنین کا نانا آیا، اور آگے بڑھ کے دیکھو کون آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دیکھو دیکھو کون آیا، اپنے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہننے والا آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں حضور آئے تو سر آفرین شپہ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ یہ جبرائیل کہہ رہے دیکھو دیکھو کون آیا؟
اللہ اکبر. دروازہ بجا. من دقل بابا, کون ہے دروازے پر؟ انا حلیمہ شادیہ. کون حلیمہ؟ بس تو حلیمائی. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء کو اپنی جھولی میں لینے کے لیے آئی. قیامت تک حلیمہ نام کی عورتیں آئیں گی. جتنی بھی حلیمہ آ جائیں, کائنات کے نبی کی جتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. 127 والوں, ہم نے تو شان مصطفیٰ پہچانی نہیں. حضور علیہ السلام کا شان کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے, انصاف تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. تم ایسا کرو, دنیا کے اندر ایک ترازو کا انتخاب کر لو, اس ترازو کو انصاف کے ہاتھ میں دے دو, 2 پلڑے رکھ دو. ایک پلڑے کے اندر زمین کے نیچے کا جو نظام ہے سارا بھر دو, معدنیات کو بھر دو, ذخائر کو بھر دو, کولے کو بھر دو, آکسیجن کو بھر دو, گیس کو بھر دو, پیٹرول کو بھر دو, پانی ساتھ بر اعظم کے سمندروں کا بھر دو, جتنی مخلوقات ہیں, مچھلیاں, کیڑے مکوڑے, سارے بھر دو. زمین کے اوپر آ جاؤ, انسانوں کو اسی میں رکھ دو. اللہ غنی, جنوں کو اسی میں رکھ دو, پرندوں کو اسی میں رکھ دو, درختوں کو اسی میں رکھ دو, ریت کے ذرات کو اسی میں رکھ دو, سمندروں کا اوپر جتنا پانی ہے رکھ دو, بھیگنے چپکنے والے جانور رکھ دو, اٹکھیلیوں والے جانور رکھ دو, چوپایوں کو اسی پلڑے میں رکھ دو, انسان کی عظمت کو اسی میں رکھ دو, جلات کی طاقت کو اسی میں رکھ دو, درختوں کی ہریالی اور خزاں کے موسم کو ایک پلڑے میں رکھ دو, موسم خزاں بہار کو ایک پلڑے میں رکھ دو, ہوا فضاؤں کو ایک پلڑے میں رکھ دو, 7 آسمانوں کے رنگوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو, آسمان کے ستارے, سورج, چاند کو ایک پلڑے میں رکھ دو, آسمان کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو, اوپر جتنی میری مخلوق جنہیں فرشتے کہتے ہیں انہیں بھی ایک پلڑے میں رکھ دو, دوسرا آسمان اوپر کی مخلوق بھی, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا آسمان, 7واں آسمان, جتنے فرشتے سارے ایک پلڑے میں رکھ دو. 4 مقرب فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, انہیں بھی یہاں بٹھا دو. میرے عرش کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو, کرسی کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو, قلم کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو, جنت کی نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو, میری جہنم کے عذابوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو, دوسرے پلڑے میں شان مصطفیٰ رکھ دو. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, نظام کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, شان مصطفیٰ والا بھاری ہو جائے گا. حضور آئے چلے گئے پتہ نہ لگا, حضور آئے سارا جگ ہل گیا. ہواؤں کو آنے سے تازگی ملی, پرندوں کو سریلی آواز میں بولنا ملا, انسان کو عظمت ملی, بیٹی کو بیٹی ہونے کا حق ملا, ماں کو ماں ہونے کا حق ملا. تم کہتے ہو پتہ ہی نہیں. بھائی حلیمہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو رہی ہے, من دقل باب, کون ہے دروازے پر؟ آمنہ پوچھ رہی ہے, جو نا امیدی کی چادر اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے, باپ کوئی نہیں, والی وارث کوئی نہیں, پلے کا نظام کوئی نہیں. آواز آئی, او میری آمنہ کیوں پریشان ہے؟ اس کا رکھوالا تیرا خاندان نہیں بلکہ دنیا کا بنانے والا ہے. سبحان اللہ. حلیمہ کیا لینے آئی ہے؟ پتہ لگا تیرے گھر میں بچہ ہے. بھائی آمنہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا کہ تو بھی کہہ کے چلی جائے گی یتیم ہے, میں اتنا اپنے دل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کی امانت میری گود میں آ گئی, میں تو خود بوڑھی ہونے جوان ہوں, جوانی بڑھاپے میں بدل رہی ہے, اس امانت کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی؟ جبرائیل بھی دروازے پر آ گیا اور کہا آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ماں باپ اولاد کو انگلی پکڑا کر چلنا سکھاتے ہیں, جب یہ چلنے لگے گا تو خدا رحمتوں کی انگلی پکڑا پکڑا کے اسے چلائے گا. اندر تو آنے دے, اندر تو آنے دے, تجھے عورت ذات ہونے کا واسطہ, بلا تو صحیح. اللہ اکبر. اندر تو آنے دے. آ گئی. کہ پہلے تو سنائے گی کہ تیرے بیٹے کا حسن میں سناؤں؟ پہلے تو سنائے گی کہ میں سناؤں؟ بچہ میرا دیکھا میں نے, کوکھ سے میں نے جنا, گود میں میری آیا, مجھے زیادہ پتہ ہوگا تجھے زیادہ پتہ.
کہنے لگی آمنہ گود میں اٹھا کے تجھے اتنا پتہ نہ لگا، 9 مہینے کوکھ میں اٹھا کے تجھے اتنا پتہ نہ لگا جتنا مجھے مکے میں آ کر 3 دن کے اندر پتہ لگ گیا۔ بی بی حلیمہ سے آمنہ پوچھنے لگی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگی ہر دروازے پہ جا کے پھرتی، میری غریبی کو دیکھ کر، میری کمزور سواری کو دیکھ کر، میرے شوہر کے غربت والے کپڑوں کو دیکھ کر ہر کوئی کہتا چل اگے جا اگے جا اگے جا، مایوس ہو کر بچہ دور کی بات ہے کوئی روٹی کی خیر بھی میری جھولی میں نہیں ڈالتا، ان کی پیاسی سہنے کعبہ میں اس جگہ کونے میں آ کے لیٹ جاتی ہو، آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہے، الہی میرا کیا بنے گا، میری آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہوں 14ویں رات کا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے، 3 دن ہو گئے خواب دیکھتے ہوئے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اے آمنہ جو چاند کے ٹکڑوں میں سے خوشبو آتی ہے آج وہی خوشبو مجھے تیرے دروازے کی چوکھٹ سے آ رہی ہے۔ میں آمنہ سمجھ گئی اس کے دل میں میرے لال کی عظمت ہے، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، اللہ غنی، چہرہ انور دیکھ کے حلیمہ بے ساختہ بول اٹھی، جو جبرائیل کہہ رہا دیکھو دیکھو کون آیا، آج میں زمین پر کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا آج سے پہلے ایسا کون آیا، 41 سال ہو گئے بچوں کو نور لوری دیتے ہوئے، اعلیٰ حسبی نسبی خاندان کے بچوں کو پالا، لیکن اس جیسا حسن و جمال والا نہ دیکھا، میں تیرے سے کپڑے کا سوال نہیں کرتی، میں تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتی، میں تیرے سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتی، بس یہ مجھے دے دے، جس کو یہ مل گیا اس کو دنیا بھی مل گئی، دنیا بنانے والا بھی مل گیا۔ گود میں لے کے چلی، مجھے نہیں پتا سواری کمزور تھی، رکی کہا ہوئی، گھر لے کے رحمت دو عالم کو سامنے لٹایا، میاں بیوی دیکھ رہے ہیں، نہ بھوک کا احساس نہ روٹی کا، حلیمہ تو حلیمہ گھر کے باڑے کی بکریاں بھی دیکھ رہی ہیں، اماں صاحب کس کو لے کے آئی ہے، اونٹنی پر بھی تکان نہیں، وہ بھی گھر میں پھدکتی پھر رہی ہے، مبارک دو، اللہ اکبر، جو جوانی میں صدیق کے کندھے پہ جائے گا آج بچپنے میں میرے پہ سوار ہو کے آگے۔ شام کا وقت تھا، بیڑے میں بیٹھے تھے، دروازہ بجا، حارث دیکھو باہر کون ہے، حلیمہ تم کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی شام کا وقت ہے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، 127 والوں کو میں نے سبق بتلانا ہے، 127 میں رہنے والی ماں بیٹیوں بچیوں کو بتلانا ہے، شام کا وقت ہے، گھر بھی میرا، میرا بھی میرا، دروازہ بھی میرا، میں ننگے سر جاؤں یا کپڑا اوڑھ کے جاؤں، اگر میں شام کو دروازے پہ چلی گئی امت کی بیٹیاں اس کو حجت بنا کے بازاروں میں ننگے سر پھرنے لگ جائیں گی، اے حارث تو چلی جا، بتلا دے ابھی کلمہ نہیں آیا لیکن کلمہ والا آیا، اس کے چہرہ انور سے غیرت ایمانی سے اللہ نے میرا سینہ بھر دیا، نہیں جاتی باہر تو جا، اور یاد رکھو مسلمانوں میں اسے عزت نہیں سمجھتا، بغیر دیے تمرانے ہو، چوہان ہو، ہرائی ہو، ملک ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، خبردار اپنی گھر والیوں کو دروازے پر بے شک سگا بھی آ جائے نہ بھیجا کرو، یہ مرد کا کام ہے، اللہ کی قسم جس کے سر پر تطہیر کے تاج پہنانے آیا تھا آپ اور میں نے اسی اتنا گرا دیا کہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹنے والی بنا دیا۔ ایسی کمائی سے ڈوب مرنا اچھا، کتنے ڈرائیوروں کے ہاتھ لگتے ہوں گے، کتنوں کا آنکھ مٹکا ہوتا ہوگا، کتنے تیری بیٹی کے چہرے پر بے حیائی کی لعنتیں ڈال دوں گے، مجھے ایمانداری سے بتلا، حاتم طائی کی بیٹی کے سر کو ننگا دیکھا، رحمت والی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا، فرمایا اے بلال اگر بیٹیوں میں فرق کرنے لگ گئے تو سروں پر چادریں کون اٹھائے گا؟ کیا پتا تھا آج کافرہ کی بیٹی پر اڑا رہا ہوں، کل اپنی روحانی بیٹی ننگی ہو جائے گی۔ حارث دروازے پہ گئے، دروازے کی جھیری میں سے دیکھا کون ہے، ام خولہ سعدیہ پڑوسن کھڑی ہے، کہہ رہی حارث تجھے سی کام نہیں، بیوی کو بلا، حلیمہ کو بلا، حارث دوڑا آیا، کیا کروں اکیلی نہیں
है, पूरा बनु साद का कबीला खड़ा हुआ है, तूने किसी से झगड़ा तो नहीं किया, बगैर पूछे मेरे से चुपे कर्जा तो नहीं ले लिया, इतना बड़ा बनु साद का कबीला आया, मेरे तो जिस्म में कभी आ गई, मैं क्या करूं, परेशान हूं। अल्लाह गनी माई हलीमा आई, कह लगी ए उम्मे खौला सादिया, इस वक्त झगड़े का वक्त नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ता, पैसा दूर की बात है, मैंने अपने घर के अंधेरे की रोशनी के लिए चिराग का तेल भी तेरे से मांगा, आज क्यों मेरे दरवाजे पर आ गई, मुझे डिस्टर्ब न कर, मुझे परेशान न कर, मुझे बेआराम न कर, आज खुदा की अमानत झोली में लाई हूं, आज जन्नत के दरवाजों की चाबी लेके आ गई हूं। उम्मे खौला सादिया कहने लगी मैं भी इसी मौजू पे बात करने आई, ईमानदारी से बाहर आ जा वरना तेरे दरवाजे को तितर बितर तोड़ फोड़ के अंदर आ जाएंगे। हलीमा कहने लगी कर्जा का नहीं, झगड़े का नहीं, फिर क्यों आ रहे हो, भाई सारा बनु साद कबीला परेशान है, हलीमा तेरी गुर्बत की वजह से सारी जिंदगी तेरे घर में चिराग न जला, आज कौन सा चिराग मक्के से लेके आ गई, जिस चिराग को तूने अपने घर के बेड़े में रोशन किया, और तेरे चिराग की रोशनी हमारे घरों की दीवारें फाड़ फाड़ के हमारे बेड़ों में आकर बरस रही है। माई हलीमा ने सुना कलेजा ठरा ठंडी हो गई, उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ के अंदर खींच लाई, रुखैनवर से कपड़ा हटा के कहने लगी मेरे से ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब यही मिल जाएगा, मैं बाहर नहीं आती, तू बाहर जाके बदला देना और दुनिया वालों को कह देना ये चिराग का कमाल नहीं बल्कि मोहम्मद के हुस्न और जमाल का कमाल है। मुझे लगता है उम्मे खौला जब देख के दरवाजे पे गई होगी, उसने भी हाथों के इशारे करके कहे होंगे क्या कि देखो देखो कौन आया। उम्मे खौला भी कह रही है देखो देखो कौन आया, अल्लाह का प्यारा आया, बेसहारे का सहारा आया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आया, सा कहने लगा साकिब समाया, जीव कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आया, हा कहने लगा हबीबी खुदा आया, खा कहने लगा खैरुल वरा आया, काल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आया, काल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आया, वा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आया, सा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पे कराया, सीन कहने लगा सरवरे कुनैन आया, शीन कहने लगा शाहिद व जहान आया, साद कहने लगा सादिकुल अमीन आया, सा कहने लगा ज़ामिने जन्नत आया, सा कहने लगा तहा की सीरत वाला आया, सा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आया, ऐन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आया, बा कहने लगा फख्रे तमन्ना कायनात आया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आया, लाम कहने लगा लुत्फ व इनायत का पैकर आया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आया, हा कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आया, या कहने लगा यशरफ को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श बरी है, रह कहाँ उस दर की गुलामी जिस दर का तो दरबान भी जिब्राइल अमी है। हुजूर आए हैं, वो छोटी बात है क्या झोली में फूल लेके आए, हज्जतुल विदा के मौका। अब ये सुनो मकसद तालीमात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात पैगंबर मकसद रिसालत, झंडिये लगवाने भी आए हैं, मेरी विलादत की खुशी करो, तो झंडिये लगाने में करता है और विलादत की खुशी को नफली रोजा रखने में करता है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ने में करता है। अपने अपने सोच अपने अपने मिजाज की बात है, हम किसी को बुरा नहीं कहते।
جو کر رہا ہے اپنی جگہ کر رہا ہے، قیامت کے دن بھگتنا خود ہے، اچھا کرے گا اچھا ملے گا، برا کرے گا برا کرے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب کی طرح 73 سال تک ایک ہی بار آواز لگاتے رہو، او لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے۔ 1951 کے اندر رائیوڈ کا مرکز قائم ہوا، سنا دوں تھوڑی سی پرکھوں کی داستان سنا دوں۔ 1951 میں رائیوڈ کا مرکز قائم ہوا، 53 میں پہلا اجتماع ہوا۔ اجتماع کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ عوام کو لے کے بیٹھ گئے، فرمایا میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، ایسے جوان اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جو میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرو۔ مرکز پیسے سے نہیں چلا کرتے، مرکز تقوی اخلاص سے چلا کرتے، مرکز قربانیوں سے چلا کرتے۔ 16 آدمیوں نے بیعت کی، جن میں سے 14 دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 14واں عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تحصیلداری چھوڑ دی، علی گڑھ چھوڑ دیا، حضرت جی کے قدموں میں جا کے سہارنپور میں بیٹھ گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے یہی لوگ تھے، دنیا والوں کو کہہ گئے ہم نہیں بتلائیں گے، ہمارا کام نہیں بتلائے گا، ہماری حسبت تمہیں ہمارے جنازے بتلائیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مؤرخ لکھنے پر مجبور ہو گئے، عبدالوہاب کا جنازہ اس صدی کا تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، دیکھا ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو؟ اس قسم نے دیکھا مفتی صاحب زین العابدین کو؟ مغرب کی نماز کے بعد ہلنے والا آدمی، فیصل آباد برکت، مفتی زین العابدین کا مغرب کے بعد بیان 2 شعر ہوا کرتے تھے۔ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپور والے، ایک دن مغرب کے بعد ان کا بیان، مفتی زین العابدین صاحب کا بیان، اور ایک انڈیا کے بزرگ کا بیان۔ اللہ اکبر، بڑے دھڑلے والے آواز میں گرج آواز ہوا بیان ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت جی کے پاس بیٹھے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس حضرات بھی بیٹھے تھے۔ مفتی زین العابدین نے ایک بات کی، کہنے لگے حضرت جی سمجھ نہیں آتا، آپ قرآن کے مفسر بھی نہیں، محدث بھی نہیں، عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، لیکن دنیا پہلے تیرے گوڈوں کو چومتی ہے، بعد میں ہمارے سے ہاتھ ملاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، کوئی حل؟ آپ مسکرائے، فرمایا وقت آئے گا پھر بتلاؤ۔ کچھ دن کے بعد کراچی کا اجتماع آیا، حضرات کراچی کے اجتماع میں چلے گئے۔ واپسی پر جس گاڑی میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اسی گاڑی میں مفتی زین العابدین بیٹھے۔ فیصل آباد کا سٹاپ آیا، مفتی زین العابدین کندھے کے پاس اپنا منہ لے گئے اور کہنے لگے حضرت جی عرض کروں گا کیا؟ کہ فیصل آباد میں میرا گھر ہے، اگر اجازت ہو تو ایک رات رہ کے آ جاؤ۔ حاجی صاحب نے کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، پچھلی سیٹ سے باہر نکالا، حاجی صاحب سے مصافحہ کیا، ہاتھ پکڑ کے ہنسنے لگ گئے، اور میں وہ بات یاد آ گئی، جواب مانگ رہا تھا، آج جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس پہلے کیوں آتے ہیں، تمہارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فرمایا تو بھی اللہ کے رستے میں گھر سے نکلا، میں بھی اللہ کے رستے میں گھر سے نکلا، جب سے تو نکلا تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، اور حاجی عبدالوہاب کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ مقصد رسالت کیا؟ ماں کو ماں کا حق دو، بیٹی کو بیٹی کا حق دو، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ والا رواج ختم کر دو۔ انہوں نے بچیوں کے گلوں پہ چھری چلائی، تم نے بچیوں کے حقوقوں پر چھریاں چلانی شروع کر دی، تمہارے میں ان میں کیا فرق رہا؟ وہ کنویں میں پھینک کر مردہ دفن کرتے تھے اور تم نے ان کے حقوق چھین کر انہیں زندوں کو گھروں کے اندر مردہ کر دیا۔ ماں کے حق دو، اللہ کی قسم ادھر ماں کو کھڑا کر دیا، ادھر کملی والے خود کھڑے ہو گئے، فرمایا میں محمد الرسول اللہ اور یہ ماں ہے۔ او لوگو عطاعت میرے قدموں میں رکھ دی، جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ، میرا تصور کہتا ہے فرمایا ہوگا میرے صحابہ، ساری اللہ نے دعائیں التجا حسرتیں پوری کر دی، ایک میرے دل میں باقی رہ گئی، کیا بلال تو اذان دے کے یہاں آ جاتا، اقامتوں کے جلوے بکھیرتا، میں محمد مڑ کے نماز پڑھانے کے لیے محراب کی طرف امام کعبے کی طرف منہ کرتا، میں جب مڑنے لگتا کوئی مجھے اشارہ کرتا حضور ادھر دیکھو، میں دیکھتا، میرے حجرے کا پردہ ہٹتا، ایک بوڑھی عورت کہتی
مجھے یوں کر کے اشارہ کرتی ادھر آ، رب ذوالجلال کی قسم ہے او میرا بلال ابو بکر تمہیں کیا بتاؤں وہ عورت اگر ماں حاملہ ہوتی، اللہ کی قسم ہے تمہیں کیا بتلاؤں، خدا پاک کی قسم ہے میں مصلی چھوڑ دیتا، ماں کے قدموں میں جا کے پہلے بیٹھ جاتا۔ سبحان اللہ، تیری میری جنت رول گئی، تیری میری جنت رول گئی، اور ایسی رولی اسے یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا ضلع پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، کوئی ڈیرا لے گیا، کوئی مکان لے گیا، کوئی دکان لے گیا، کوئی گاڑی لے گیا، اللہ غنی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، وہ کہہ رہا تو لے جا، وہ کہہ رہی تو لے جا، بھائی کہہ رہے میری ماں تمہاری ماں نہیں ہے، بہن کہہ رہی ہے بھائی 4 مہینے اماں کو آئے ہوئے ہو گئے، اب تو سسرال والے ترنا دے رہے ہیں، بھائی کب امی کو لے کے جاوے گا، ادھر ایک بھائی کہہ رہا ہے ادھر بھائی کہہ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا، وہ تیری جنت گلیوں میں زکوٰۃ کے پیسے اکٹھی کرتی پھر رہی ہے، تیری بیوی کا اترا ہوا پیر نہیں ہے، تیرا جوتا کھا رہی ہے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ آج میرے عزیزو 27 تک کے اندر خدا نہ کرے، لیکن مجھے لگتا ہے 27 تک والے تم بھی ایسا ماں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تعلیمات پیغمبر پر عمل کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، صوم و صلات کی پابندی کرو، خدا کی قسم انسان تو دور کی بات ہے، میرا پیغمبر جانوروں کے حق بھی بتلانے آیا ہے۔ خدا کے واسطے علماء اکرام کا اکرام کرو، عزت دو، اللہ اکبر۔ اگر عالم کو نہیں دیکھتے محمد کریم کے مصلی کا حیا کر لو۔ جیسے میرے کانوں نے سنا مولوی صاحب فرما رہے تھے 5 منٹ تک امام مصلی پر نہ آئے تو کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا مولوی عبدالحمید صاحب یہ تو امام کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے تو نبوت پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں، لیکن نبوت پر انگلی اٹھی، صبر ایک دے کی دعوت دے کے چلا گیا۔ استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صبر، 2 چیزیں مجھے دے دو جنت میرے سے لے لو، شکر کے موتی اور صبر کا دامن میرے ہاتھ میں دے دو، اور جنت کا وسیع ہونا اور جنت کے اونچے درجے میں محمد تمہیں اللہ سے دلوا دیتا ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سردی آئی ہمیں کسی نے کہا نہیں بھی لیف لے لے، کسی نے کہا کہ جسم ٹھرا رضائیے نکلواؤ، بھائی بسترے کٹواؤ، چادریں نکلواؤ، سویٹر نکلواؤ، سردی آئی ہے۔ جو وجود ایک پسینے کی چھینٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ وجود 5 کلو کا وزن برداشت کر کے بیٹھا ہے۔ چادریں، سویٹر، جرسیاں، ٹروزر، ہائی نیک اور سلوک کے اور کانوں کے کیپ، دستانے، جرابے، بوٹ، 5 کلو۔ میں نے کہا میاں یہ 5 کلو کا وزن کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کہا اس لیے سردی سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا ایک ماشے سنت کا وزن اور برداشت کر لے، یہ تجھے سردی سے بچائے گا، یہ تجھے قبر اور جہنم کے آگ سے بچا کے رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جو سردی سے بچنا چاہے وہ لیف استعمال کرے، جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہے وہ اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم سجائے۔ مسجدوں کا احترام کرو، مسجدوں کا ادب کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جب اپنے گھر کو تالا برداشت نہیں کرتا، خدا کے گھر کو تالا کیسے برداشت کرے گا؟ بس انہی دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک مولانا کو جب سے آئے 4-5 سال سے الحمدللہ تعلق ہے، جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں قریب حضرت رہتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ اتنے عرصے یہاں ٹکے ہوئے ہیں۔ آپ چاہتے ہو اللہ کرے آپ کا ان کا تعلق برقرار رہے، پھر ایک دوسرے کی اونچ نیچ برداشت کرنی پڑے گی، اور مجھے لگتا نہیں ہے مولانا کے چہرے کی چمک سے کہ نمازیوں کی طرف سے پریشان ہو، اور نمازیوں کو بھی پتہ کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ اپنے امام سے سارے راضی ہیں۔ دیکھو بھائی اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ مدرسہ اگر نہیں ہے تو مدرسہ حفظ و ناظرے کا یہاں قائم کرو، محمد کریم کے مہمانوں کو لا کے بٹھاؤ، اور ان مہمانوں کے لیے ان کو مانگنا نہ پڑے، خود آؤ اور آ کے بتلاؤ محمد کے مہمانوں کی کیا ضرورت ہے، ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو نبی کے مہمانوں کا خیال کرے گا، نبی قیامت کے دن ان کا خیال کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کانا قبول فرما لے اور ہدایت کے چشموں سے اللہ نے سیراب فرما دے. آمین. اتنی دے دے کہ موت تک گمراہی کے رستے پر جانے کی توفیق نہ ہو. آمین. جتنے مسلمان اللہ جتنے یہاں بیٹھے ان کے اباء و اجداد میں سے فوت ہو گئے مغفرت فرما دے. آمین. درجات بلند فرما جسد الروز میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. پوری پوری مدد ہماری دستگیری فرما. آمین. بیمار صحت کلی عطا فرما. آمین. اور اللہ تمام اپنے خزانوں سے اللہ کامل طاقت عطا فرما. آمین. اپنے آگے جھکنے والی سجدے کرنے والی طاقت نصیب فرما. آمین. اپنے علم سے علم دے دے اپنے علم سے علم عطا فرما. آمین. دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. آمین. ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہونا. ہمارے حاجی صاحب اللہ سمیع الحق صاحب اور جتنے اللہ ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے. دیکھو بھائی ختم نبوت کے تاج پر انگلی اٹھی زوال آیا نبوستیں آ رہی ہیں. اللہ والے اٹھتے جا رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگو یا اللہ میں معاف فرما دے. پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. یا اللہ غضب کو رحمت میں تبدیل فرما. اپنے بندوں پہ رحم فرما. ولی جمیل صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما. شرعت اور اندرونی معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حکومت کو بھی اپنے سلیم عطا فرما. پاکستان کی خیر خواہی کا اور اللہ عوام کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب عطا فرما. پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما. اللہ ملک دے دیا اس کا امن بھی ہمیں عطا فرما. سکون بھی عطا فرما. بڑے غم اور دکھوں سے ملک لیا ہے اس کی خوشیاں بھی عطا فرما. اور اللہ کے عمر میں عمل میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرما. پوری مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. چھوٹے سے وقت میں اتنا بڑا پروگرام سجایا. اللہ آپ کو بھی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.